الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا تمام مشاہدین کرام اور حاضرین کو خوش آمدید ہمارے اس دورے میں جس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں۔ احبابی کرامی الحمدللہ اس سے قبل ہم نے کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو ذکر کیے۔ آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت سپہ سالار کمانڈر کے اعتبار سے کیسے آپ سپہ سالار تھے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آج اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو یقیناً آج کے دور میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ ہر دور کے اندر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جو ہماری سیرت سے یا ہماری زندگی سے خالی ہو۔ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے ساتھ اس کا ضرور تعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا اور بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اس کے حوالے سے آج گفتگو ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے جرنیلوں کے نام گنے جاتے ہیں، لیکن سوائے تباہی کے اور کچھ نظر نہیں آیا، سوائے ان کے تخریب کاری کے اور کچھ نظر نہیں آیا، لوگوں کی خون ریزی اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، صرف اپنا نام دنیا میں اس لیے کہ یہ بڑے قائد تھے یا لیڈر تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی عظیم سپہ سالار لیڈر اور قائد نہ دنیا میں آیا ہے نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی میدان میں یا جنگی محاذ میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمتیں اپنائی ہیں، جو طریقہ کار اپنایا ہے، رہتی دنیا کے لیے مثال ہے، رہتی دنیا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی طریقہ اپنایا، اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی دنیا کے اندر۔ سبحان اللہ۔ احباب کرامی، آج ہم اس پہلو کو اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف آج افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور جہاں ظالم ظلم کرنے کے بعد، قاتل قتل کرنے کے بعد خود کو امن کا علم بردار گرداننے لگتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ جنگ کی پالیسیاں ہیں۔ لیکن آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی سے، سیرت سے ذرا سیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگی پہلو کے اندر ہماری کیا تربیت کی۔ یہ جنگ کوئی ایک یا دو یا تین یا پانچ اور 10 نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ زندگی میں 80 کے قریب، 80 82 کے قریب جنگیں ہوئی ہیں، جس میں تقریباً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 27 جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ 27 جنگ، ان 80 اور 82 جنگوں کے، اور جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شریک ہوئے، وہ 27 جنگیں تھیں یا غزوات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگیں ہوئیں، اس جنگ کے اندر جو معاملہ، جو ترتیب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اور جو جنگی چالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں امت کی رہنمائی کے لیے، وہ ذرا سیکھنے والی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ان تمام چیزوں کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں۔ احبابی گرامی، جہاں 80 سے اور 82 کے قریب جنگیں ہوں، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 جنگوں میں شریک ہو، سوچے ایک جنگ کے اندر، آج دنیا میں بھی جنگیں ہوتی ہیں، اور جنگوں کا حال کیا ہوتا ہے، سوائے تخریب کاری کے، سوائے فتنے اور فساد کے، سوائے قتل ریزی کے، اور دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ دنیا میں مثالیں موجود ہیں، اگر گننا چاہیں تو بڑی مثالیں مل جائیں گے۔ چند مثالیں آپ کو دوں، آج قریب ماضی کے اندر افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ عراق کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں جاپان کے اوپر ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب ایٹم بم کا حملہ کیا گیا، لاکھوں لوگ مر گئے اور اپاہج ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ یہ لوگوں کے اس سے پہلے چاہے، یعنی یہ غیر مسلموں کی جنگیں، یہ غیر مسلم جو مسلمانوں کو ناحق اور مظلوم مار رہے ہیں اور شہید کر رہے ہیں، لیکن جو خود کافروں کی اپنی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں بھی لاکھوں کی بات نہیں۔ آپ سنیں ذرا، آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا، اور دیکھیں بھی، تاریخ بھی دیکھیں اس کے اندر، جو جنگ عظیم اور جنگ اول و دوم جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جن کو جنگ عظیم کے نام سے جانا جاتا ہے، صرف ایک جنگ کے اندر، صرف ایک جنگ کے اندر 1.5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے، ایک آدھے کے نہیں۔ آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگیں ان کی زندگی میں ہوئی، اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، تو کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہ تھی جنگ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم لوگ کافر، یعنی کم سے کم نقصان ہوا حتیٰ کہ کافروں کا بھی، اور کم سے کم نقصان ہوا مسلمانوں کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوشش تھی کہ یہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے آئیں، جنت کی طرف لے کے آئیں، ہدایت کی طرف لے کے آئیں۔ تو احباب کرامی، تو وہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قتل کرتے پھریں گے؟ ان تمام جنگوں کے اندر صرف کافر جتنے لوگ مرے ہیں، کافر کو جتنی تعداد جو ان 82 جنگوں کے اندر جو صرف کافر مرے ہیں، وہ تقریباً 800 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یعنی اتنی جنگیں، 82 جنگیں ہوئیں، کافر صرف مرے وہ بھی 800 کے یا 1000 کے درمیان میں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، ان میں سے 700 صرف وہ لوگ تھے جو بنو قریظہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے عین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا ان کا کہ وہ آپ کے ساتھ دیں گے، کسی کافر کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر کھوب لیا۔ پھر ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کارروائی کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں جو صاحب فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا صاحب نے فیصلہ کیا، صحابی رسول نے، وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، انصار میں سے تھے، انہوں نے فیصلہ، کیونکہ وہ ان کے حلیف پہلے تھے، وہ ان کے حلیف تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے مرد جتنے جنگجو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر فیصلہ کیا ہے، یعنی تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ایک بالکل فیصلہ ہے، یعنی تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ وہ 700 لوگ صرف اس کے موقع پر مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ باقی آپ بتائیں، یعنی باقی 300 لوگ مکمل ان 82 جنگوں کے اندر یہ 300 لوگ مارے گئے ہیں کافروں کے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد جو شہید ہوئے ہیں ان جنگوں کے اندر تقریباً 250 سے 300 کے درمیان مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ یعنی دنیا مثال دینے سے قاصر ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی جنگ ہو تب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، کوئی حساب نہیں پوچھا نہیں جاتا۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی چاروں کی طرف آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طریقہ کار اپنایا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غرور و تکبر نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کسی صحابی سے بھی اگر جنگی میدان میں کوئی ایسی جنگی چال ہوتی جو وہ بتاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنانا چاہیے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے اور اس پر عمل کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے طریقہ کار بتاتے کہ طریقہ کیسے ہونا چاہیے جنگ کرنے کا، جاسوس کیسے ہو، پکڑے کیسے جائیں لوگوں کو، لوگوں سے معلومات کیسے لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ میں بات لمبی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جنگ بدر کے موقع پر ایک آدمی کو پکڑ کر لایا گیا، ایک آدمی کو پکڑ کر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کافروں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا۔ وہ پھر اس کو مارتے، وہ کہتا رکو میں ذرا بتاتا ہوں تمہیں، پھر چھوڑتے، پھر کہتا مجھے پتا نہیں، پھر اس کو مارتے۔ تو اتنے دوران میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا جب وہ جھوٹ بولتا تو تم چھوڑ دیتے، جب وہ سچ بولتا تو تم ماننے لگتے، ذرا صرف چھوڑو تو صحیح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کھانے میں کتنا یعنی کیا ذبح کرتے ہو؟ پھر اس نے بتایا کہ ہم اتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، نہر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ اتنے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اندازہ لگا لیا کہ اتنے اونٹ یعنی ذبح، تو اس اونٹ کو یا اتنے ایک اونٹ کو اتنے کھانے والوں کی، تو جتنے انہوں نے ذبح کیے تو تقریباً اتنے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیسے لگایا، یعنی بتایا، اب اس سے پوچھ بھی لیا، معلومات بھی حاصل کر لی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی میدان میں بہت ساری مثالیں رقم تراز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور میں نا معاہد کو یعنی ذمہ کو قتل کرنا، جس سے آپ کا معاہدہ ہوا، قتل کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا بے آج لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں اسلام کے خلاف کرتے رہیں کہ یہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، دہشت گردی کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کا حقیقتاً اللہ کی قسم مطالعہ کرے تو اسلام کو قبول کرنے سے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ اسلام کو پڑھے ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ذمی ہے یعنی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن معاہدہ ہے اس کا اور آپ کے ان کے درمیان، آپ نے فرمایا جو بندہ من قتل معاہدن، جو بندہ کسی معاہد ذمی کو قتل کر دے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کا دور کی بات ہے جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا۔ یعنی ایک ذمی کافر ہے پھر بھی اس کو قتل کرنا، کیونکہ معاہدہ ہوا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا جو لوگ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، جنگ کرنا نہیں چاہتے، ان کو قتل نہیں کرنا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، یعنی جو لڑنا نہیں چاہتی ان کو قتل نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیتیوں کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، پھلوں والے درختوں کو نہیں اجاڑنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمارتوں کو مٹانے اور گرانے سے منع فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، جنگی طریقہ کار ہے کہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں سوائے تباہی اور تخریب کاری کے اور کچھ نہیں ملا۔ آج دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔
آج فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جانور کو بھی مارنا پسند نہیں کرتے، یہ جانور کو مارنا نہیں پسند کرتے اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں. آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یا برما میں کیا ہوتا رہا، کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. آج فلسطین میں کتنا کیا حال ہو رہا ہے، کتنے یعنی مسلمانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قتل کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسے سپہ سالار یا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ جنگیں ہوتی کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتایا ہے. آج لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، صرف ایک ہی بات کہیے، دہشت گردی کا درس دیتے ہیں. آئیں ذرا، جہاد ہے ہی اس لیے تاکہ مسلمان بھی محفوظ رہیں، کافر بھی محفوظ رہیں. جہاد ہوتا ہے اسی کے لیے. جہاد اس لیے نہیں کہ لوگوں کو مارو قتل کرو، یہ معنی ہے ہی نہیں جہاد کا. جہاد تو امن پیدا کرتا ہے، جہاد کی وجہ سے تو امن پیدا ہوتا ہے، کافر بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کا جان، اس کا مال محفوظ ہوتا ہے. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کافر اپنا جزیہ دے دے اور مسلمان کے ملک میں رہے، اس کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت مسلمان کرے گا، چاہے وہ اپنے دین پر رہے، اپنے جو شرک اور بدع معاملات ہیں وہ کرتا رہے گا، لیکن وہ اپنی جگہ پر، اپنی جو مخصوص عبادت کی جگہ وہاں رہے گا. مسلمانوں کو اس کے طرف سے کوئی اس کو شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگی طور پر بتائی ہے امت کو. ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ نا معاہدے کو تو تھوڑی کی بات قیدی آتے ہیں، کتنے لوگ قید آ جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیکھیں. جنگ بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہو کر آ گئے، 70 کافر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کو کیا ان کو یہ کیسے معاملہ کیا جو قیدی بن کے آئے تھے. 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے رہے، صحابہ کو تکلیف دیتے رہے، جنگ کرنے کے لیے بھی آ گئے، پکڑے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان صحابہ بیچارے غریب مسکین تھے، جو تھوڑا بہت کھانا آتا تو وہ خود نہیں کھاتے تھے، ان قیدیوں کو کھلا دیتے تھے. یعنی اتنا خیال کرتے تھے کہ لوگوں کا، وہ قیدی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا خیال کرتے. جنگ حنین کے موقع پر 6000 لوگوں کو قید کر دیا گیا، لیکن اس دوران کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شجاع، بہادر، دلیر کوئی تھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں آگے. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، آ بھائی تم لڑو میں آ رہا ہوں پیچھے، ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے. حدیث کے الفاظ میں سے بخاری کے اندر ایک مرتبہ مدینے میں ایک زوردار آواز سنائی گئی، بہت زوردار. سارے لوگ پریشان ہو گئے، بتائیں شاید کسی نے حملہ کر دیا. باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. پتہ چلا کہ جیسے آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور جا کے خبر گیری کر لی. پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہونے والا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے زندگی موجود ہے. بہرحال یہ موضوع بڑا طویل اور وسیع ہے. احباب کرامی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.